Assalamu alaikum. Sir, my name is Zanir and I'm a final year physical therapy student. Sabse pehle sir, welcome to Peshawar, and my question to you is کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آلریڈی بہت سے لیولز پر ڈیوائیڈڈ ہے، اس سینس میں کہ پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، اور اگر ہم لوگ صوبے کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو ایک صوبے کے اندر بھی بہت ڈفرینٹ قسم کی ڈویژنز ہیں، چاہے وہ کاسٹ کی بیسس پر ہو یا لینگویج کی بیسس پر ہو. تو سر ابھی تو یہ باتوں میں ہے، اگر یہ چیز جیوگرافکلی یا یہ چیز کانسٹیٹیوشنل لیول پر ہماری باؤنڈریز بن جاتی ہیں، کیا ہمارا ملک اور ڈیوائیڈ نہیں ہوگا؟ کیا یہ چیز اور زیادہ، یہ جو سیگریگیشن ہے، کیا یہ زیادہ نہیں ہوگی؟ تھینک یو. چلیں، کافی سیریس باتیں ہوئی ہیں. میں آپ کو اس میں ایک ذرا لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں ڈویژن کے اوپر. دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نجد میں. نجد کہتے ہیں جو مکہ مدینہ کا وہ علاقہ ہے، عرب دو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے کو کہا کہ دیکھو کتنی اللہ نے کرم کر دیا ہمارے اوپر کہ اس وقت مسلمان دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اتنی بڑی ہماری آبادی دنیا میں ہو گئی ہے. دوسرے نے کہا ہاں ٹھیک ہے 1.5 ارب تو ہیں، لیکن یار تم سمجھتے ہو یہ جو اجمی ہیں، اجمی ہم لوگ ہیں جو سارے 9 ارب ہیں. اس نے کہا یہ جو اجمی ہیں ان کو تو نہ قرآن کی زبان آتی ہے، نہ حدیث کی زبان آتی ہے، نہ ان کو کوئی مذہب کا پتہ، یہ کیا مسلمان ہے؟ اس نے کہا یہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، یہ اجمی تو کوئی مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو یہاں بھی آپ دیکھ لو، عرب میں بھی دیکھو، دبئی میں کیا ہو رہا ہے، جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں، باریں کھلی ہوئی ہیں، فلانا ہوا ہوا، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسلمانوں والا کام نہیں کرتے. اس نے کہا باقی وہ ایران میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، فلانی جگہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو یار یہ کیا مسلمان ہے؟ اس نے کہا یہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسلمان نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہم 2 ہی دنیا میں مسلمان رہ گئے. اس نے کہا نہیں 2 کیسے رہ گئے؟ تم اپنا آپ دیکھو، تم کہاں سے مسلمان ہو، اپنی کرتوت دیکھو تم. تو آخر میں وہ اکیلا ایک مسلمان رہ گیا. تو ہم بھی اگر ڈیوائیڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ میں آپ کو کبھی آپ اس پہ غور کیجئے گا، جو گروپ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس تقسیم میں کیا کوئی فائدہ ہوگا. میں نے بڑا اس کے اوپر اسٹڈی کیا ہوا ہے. یہ جو گروپس بنتے ہیں آپ کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے شارٹ ٹرم فائدے ہوتے، ان کے بھی شارٹ ٹرم فائدے ہوتے ہیں، عوام کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا ڈویژن کے اندر. اور دوسرا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، کیا کے پی کے اندر ایک ہی گروپ ہے؟ بہت سارے گروپ ہیں. پنجاب کے اندر کیا ایک ہی گروپ ہے؟ بہت سارے صوبوں کی ڈیمانڈز ہیں وہاں پہ. سندھ کے اندر کتنی بڑی مہاجر اور مقامی کی تقسیم ہے. اگر اس کے نیچے جائیں تو بلوچی بھی سندھ میں رہتے ہیں اور سندھی بھی سندھ میں رہتے ہیں، ان کی بھی تقسیم ہے. تو یہ تقسیم کو اگر آپ تقسیم کے اوپر تقسیم کرتے چلے جائیں تو وہ تقسیم ہی ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. انڈیا میں یہ بحث بہت زیادہ ہوئی. جب انڈیا میں ہم نے بھی، قائد اعظم نے جب ڈھاکہ میں تقریر کی تو انہوں نے کہا ہماری قومی زبان اردو ہوگی. تو ڈھاکہ میں فسادات ہوئے بہت بڑے لیول پہ، وہاں پہ ہنگامے ہوئے، اور جو بنگالی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اردو ہماری زبان نہیں ہوگی، ہماری بنگالی زبان ہوگی. اسی طرح انڈیا نے جب ہندی کو اپنی زبان ڈکلیئر کرنا چاہا تو وہاں بھی بہت زیادہ ہنگامے ہوئے. اور جو انڈین کیبنٹ اس وقت تھی اس نے کہا کہ ایتھنک بیسس کے اوپر ہم کوئی صوبہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ پہلے ملک تقسیم ہو چکا ہے اور پاکستان بن گیا، یہ بھی کہیں مذہب ہوگا، کہیں ایتھنسٹی ہوگی، تو یہ بھی تقسیم ہوگی، ہم نہیں کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کمیشن بنائے، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، انہوں نے لوگوں سے باتیں کی، اور پھر ایتھنسٹی کے اوپر وہاں پہ صوبے بنے، آج تک بن رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو بھی بنے، ایتھنک بھی بنے، اور کوئی وہ تقسیم نہیں ہوا. آپ بھی اگر ہمارے یہ جو صوبے ہیں جو میں نے بات کی نا جی، ہم ملکوں سے بڑے بڑے صوبے ہیں، ان کے اندر بالکل تقسیم کی ٹینڈنسی ہے. ایک کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی کے پی کو الگ کر دو، ہم پختونستان بنائیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی کراچی کو الگ کر دو، ہم وہاں پہ جناح ٹاؤن بنائیں گے. یہ باتیں ہوتی رہی ہیں یہاں پہ. اگر آپ ان کو چھوٹا کر دیں گے، اگر آپ ان کو 33 پروونسز میں لے کے چلے جائیں گے، ڈویژن کی بیس پہ لے کے چلے جائیں گے، تو یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یہ ختم ہو جائیں گی، یہ نہیں چل سکیں گی. انڈیا میں خالصتان کی موومنٹ انہوں نے ختم کر دی صوبے کو تقسیم کر کے.
آج انڈیا میں نہیں خالستان کی موومنٹ چل رہی، کینیڈا میں اور انگلینڈ میں چل رہی ہے، انڈیا کے اندر نہیں چل رہی. اسی طرح سے آپ، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ کی، ایون بلوچستان کی اکثریت پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ایسا نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہنگامہ کر سکتے ہیں، جو لوگ بم پھاڑ سکتے ہیں، جو لوگ ٹرین روک سکتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں. اور وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیونکہ اتنے بڑے ایریے کے اوپر ہماری جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز آتی ہیں تو وہ بڑی تھن ہو جاتی ہیں، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہیں. تو اگر آپ وہاں ایک ایک ڈویژن کے اندر آپ کی پولیس ہوگی، آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوگی، آپ کی گورنمنٹ ہوگی، تو وہ اپنے لوگوں کو جانتی ہوگی، انہیں پتہ ہے کون کا باہر سے آیا ہے، کون یہاں پہ رہتا ہے، تو وہ بیٹر کنٹرول کر سکیں گے. ابھی راستے میں آفتاب چیمہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے. ایک زمانے میں لوگ کینیڈا کی اور یو ایس کی امیگریشن لیتے تھے. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی زیادہ نہیں پوچھتے تھے، وہ ہمارا پاسپورٹ دیکھتے تھے کہ آپ کہاں پہ رہے ہیں. تو ہم پاکستان میں پاسپورٹ کو سٹیمپ نہیں کرواتے تھے لوگ، اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ یہاں رہا ہے یا پاکستان میں رہا ہے. تو وہ 5 سال جب اس کے پورے ہوتے تھے نیشنلٹی مل جاتی تھی. سوئٹزرلینڈ میں ان کا جو سسٹم تھا، وہاں پہ نیشنلٹی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتی، وہاں پہ یونین کاؤنسل آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے. اور یونین کاؤنسل میں کوئی کسی سے چھپ ہی نہیں سکتا، کوئی فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب آپ کے صوبے چھوٹے ہوں گے اور آپ ایک دوسرے کو، میں ایک ڈویژن میں اگر بلوچستان میں ہوں تو میں ایک ڈویژن کے لوگوں کو جانتا ہوں گا، میرے لیے بڑا آسان ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون کرمنل ہے، کون سیپریٹسٹ ہے، کون باہر سے آگے یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی انشاءاللہ. یہ جو موومنٹس ہیں یہ ختم ہوں گی، یہ ڈفرینسز ختم ہوں گے. اور ہم اللہ کرے کہ اس قابل ہوں کہ ان ڈفرینسز کے اندر رہ کے بھی خوبصورتی ہے بڑی. اگر ایک ہی طرح کے لوگ ایک جگہ پہ رہنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو سنگاپور کی مثال دیتا ہوں. سنگاپور جب بن گیا تو وہاں پہ پرائم منسٹر نے ہاؤسنگ بنائی اپنے لوگوں کے لیے، اپارٹمنٹ بلڈنگز بنائی. اینڈ ہی میڈ شیور، وہاں بھی بہت زیادہ ایتھنیسٹیز ہیں، ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، تو ہی میڈ شیور کہ ایک بلڈنگ بلاک کے اندر ایک ایتھنیسٹی کے روڈ نہیں رہیں گے. جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہیں وہ ایک بلڈنگ میں مختلف قسم کے لوگ رہیں گے، تاکہ وہ آپس میں ملیں جلیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں سمجھیں اور اکٹھے مل کے چلنے کے لیے ان میں جذبہ ہو. تو یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں اور انشاءاللہ کریں گی جب آپ اس میں آئیں گے. اور سب سے بڑی بات، محرومی لوگوں کو سیپریٹزم پہ لے کے جاتی ہے. اور اگر آپ کی ایک گورنمنٹ ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کبھی اس طرح کی نیگیٹیوٹی پھر اس جگہ پہ نہیں پھیلتی.